رجکی کا اعلان کرتی سرخ آنکھوں کے ساتھ فہد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اسے ایک سوال کرنے آیا تھا مگر یہاں بولنا دوبھر ہو رہا تھا۔ آخر بھرائے ہوئے لہجے میں اس نے کہہ ہی ڈالا، تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ کیا اس رشتے میں تمہاری مرضی شامل ہے؟ ہاں، یہ سب میری مرضی سے ہی طے پایا ہے۔ نتاشا کے الفاظ اس پر بجلی بن کر گرے۔ اس کی آواز اور لہجے میں سکون اور اطمینان بھرا تھا۔ بس مجھے یہی معلوم کرنا تھا، فہد نے اسے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس کی طرف دیکھنے سے بچ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ شام تک یہ خبر گھر میں سب کو معلوم ہو چکی تھی کہ فہد پی ایچ ڈی کے لیے لندن جا رہا ہے۔ اس نے سنا تو سکھ کا سانس لیا کہ کم سے کم اس کی نظر کے تیروں سے تو وہ بچ جائے گی۔ پھر ہر ایک نے اسے شادی تک رکنے کے لیے کہا مگر وہ نہ رکا۔ اسے تو ہر حال میں یہاں سے دور جانا تھا، بہت دور، جہاں کسی قسم کی شہنائی کی آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ اور اس فیصلے کے بعد وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اب اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ خود اس میں تھا ہی نہیں۔ فرحان علی اور فرقان علی دو ہی بھائی تھے۔ دونوں بھائیوں میں مثالی محبت تھی۔ تبھی اماں نے ایک ہی گھر میں دونوں کی شادی کر دی اور اپنی بھانجیوں سمرا اور نمرا کو بیاہ کر اپنے آنگن میں لے آئیں تاکہ دیورانی جیٹھانی کے جھگڑوں میں کہیں دونوں بھائی الگ نہ ہو جائیں۔ باپ کے مرنے کے بعد دونوں بھائیوں نے بہت محنت سے کاروبار سنبھالا اور سماج میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ وہ سب ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ فرقان علی کو خدا نے ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے سعید رکھا۔ پھر سعید کے 3 سال بعد اس کا بھائی فہد جب دنیا میں آیا۔ پھر کافی منتوں مرادوں کے بعد فرحان علی کو بھی خدا نے ایک پھول سی بیٹی سے نوازا جس کا نام اماں نے نتاشا رکھا۔ اس بچی نے بہت جلد ہر ایک کو توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اس دوران سعید اسکول جانے لگا تھا۔ عمر میں دونوں سے بڑا ہونے کی وجہ سے ان سے ذرا الگ ہی رہتا مگر فہد اس کے ساتھ دن بھر کھیلتا رہتا اور دونوں ایک دوسرے سے بے حد قریب ہو گئے۔ 9 سال تک نتاشا سب کی توجہ کا مرکز رہی اور پھر سعید کی بہن فروہ دنیا میں آئی۔ وہ اپنے بھائیوں سے اتنی چھوٹی تھی کہ اس کی دوستی کسی سے نہ ہو سکی مگر نتاشا اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ سعید ایک سنجیدہ مزاج کا لڑکا تھا جس کا زیادہ تر وقت پڑھائی میں گزرتا۔ ہاں، گھر میں کسی کو پڑھائی میں مدد چاہیے ہوتی تو وہ خوشی سے کر دیتا۔ نتاشا شروع دن سے اس سے خوف سا محسوس ہوتا تھا، اس لیے وہ اس سے دور ہی دور رہتی تھی۔ مگر فہد کے بغیر اس کی ہر شرارت، ہر کھیل اور ہر کام ادھورا تھا۔ وہ اس کے بنا کچھ نہ کرتی۔ بچپن بیتا، لڑکپن آیا اور پھر جوانی آ گئی۔ معلوم نہیں کب بنا آہٹ کے دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنوں میں بس گئے۔ بچپن کی دوستی چاہت کا روپ دھار چکی تھی۔ سعید نے MBA کرنے کے بعد اپنے پاپا کے ساتھ ہی فیملی بزنس جوائن کر لیا جبکہ فہد نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ نتاشا بھی BA کرنے فارغ ہوئی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ فہد داخلہ لے لیا ہے تو اس نے بھی ضد کی کہ میں بھی تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں داخلہ لوں گی۔ فہد نے صاف منع کر دیا، کوئی بھی تمہیں وہاں غلط نگاہ سے دیکھے گا تو میرا دماغ گھوم جائے گا۔ بہتر ہے کہ تم پرائیویٹ MA کر لو۔ اکنامکس کیسا رہے گا؟ ہمیشہ کی طرح نتاشا اس کی بات آرام سے مان گئی۔ فہد نے اسے فارم لا کر دیا اور کہا، میں تمہارے نوٹس بھی ارینج کر دوں گا اور پڑھنے میں بھی بھائی تمہاری مدد کر دیا کریں گے۔ بعد میں نتاشا نے بھی سوچا کہ اچھا ہے کہ وہ فہد کے ساتھ یونیورسٹی نہیں جائے گی کیونکہ وہ بھی تو فہد کو کسی سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھ لے گی تو خواہ مخواہ جیلس ہوگی کیونکہ وہ بھی فہد کے بارے میں حد سے زیادہ حساس تھی۔ سعید بھائی، کیا آپ فارغ ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں کوئی فائل دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہاں کہو، کیا کام ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ اصل میں نے MA اکنامکس میں ایڈمیشن لیا اور مجھے اسٹیٹس پڑھنے کے لیے آپ کی مدد چاہیے، کچھ سوال آپ سے سمجھنے تھے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے، آج آفس سے واپسی پر تمہیں پڑھا دوں گا، مگر باقی تیاری کیسی ہے؟ بات تو A1 ہے، فہد نے یونیورسٹی سے بڑے اچھے نوٹس لا کر دیے۔ اور کوئی مسئلہ؟ سعید نے پوچھا۔ نہیں، اور کچھ نہیں، اگر آپ چائے پئیں گے؟ وہ خوش ہو کر بولی، ہاں لے آؤ۔ وہ خوشی خوشی کچن میں آ گئی۔ آج کل اماں کی طبیعت کچھ خراب چل رہی تھی۔ آئے دن ڈاکٹر کے چکر لگ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں اور بہوؤں کو بلا کر اپنی فرمائش ان کے سامنے رکھ دی کہ گھر میں کچھ رونق میلہ دیکھنا چاہتی ہے۔ سعید روزگار سے لگ گیا ہے، اس لیے اس کی شادی کر دی جائے۔ سب سے بڑے پوتے کے سر پر سہرا دیکھنے کا خواب ہے۔ نتاشا کے پیپر قریب تھے۔ اس نے پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی تیاری شروع کر رکھی تھی۔
اور سعید سے بھی باقاعدگی سے پڑھ رہی تھی۔ سعید کبھی نتاشا پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، دوسرے بار اس کے سامنے بھی کم آتی تھی، مگر اب جو اس کو پڑھانا شروع کیا تو وہ نازک سی لڑکی اسے بہت اٹریکٹیو لگی۔ اس لیے جب اس کی امی نے اسے چند لڑکیوں کی تصویریں دکھائی تو اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا، آپ نتاشا کو بہو بنانے کی تیاری کر لیں، مگر پہلے اس کے پیپرز ہو جانے دیں اور پیپرز تک اس کو کچھ نہ بتائیں ورنہ اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ سعید کی طرف سے نتاشا کا انتخاب اماں اور دونوں بھائیوں کے لیے خوشگوار سرپرائز تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس کی پسندیدگی کا کسی کو ہلکا سا بھی اندازہ نہ تھا۔ پھر بڑوں کی آپسی رضامندی سے رشتہ طے پا گیا اور نتاشا کو خبر بھی نہ ہوئی۔ امتحانوں کے بعد نتاشا بہت بوریت محسوس کر رہی تھی، کرنے کو کچھ خاص نہ تھا۔ فہد بھی ان دنوں پڑھائی میں بری طرح مصروف تھا، کبھی پروا پڑھنے میں مدد مانگتی تو اس کو پڑھا دیتی، پھر اس کی کوکنگ میں دل بہلانا چاہا۔ اس دوران گھر میں اس کے رشتے کا ذکر شروع ہو گیا۔ اسے سعید کے پرپوزل پر حیرت ہوئی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ فہد کے لیے یہ ایک شاکنگ نیوز تھی، لیکن اس نے نتاشا سے اس کے سوا کچھ نہ پوچھا کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی تھی یا نہیں۔ یونیورسٹی کی طرف سے اس کو اسکالرشپ پر امریکہ جانے کی آفر آئی کئی دن سے تھی، مگر وہ دھیان نہیں دے رہا تھا، مگر اس بات کے بعد اس نے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چاہے کوئی کیسا ہی ہمسفر ہو، صدیوں سے راستہ بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، سوچ کی زمینوں پر راستے جدا ہوں تو دور جا نکلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ آج نتاشا کی شادی تھی اور وہ عجیب سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس نے فہد کو چھوڑ کر سعید کو اپنانے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر اب سوچ رہی تھی کہ اس کو کیسے نبھائے گی۔ انہی سوچوں میں گھری جب وہ دلہن بنی سعید کے سامنے بیٹھی تو جیسے وہ اس کی گھبراہٹ بھاگ گیا۔ اس نے بہت پیار سے اس کی گھبراہٹ کو دور کر دیا، اس کی بے پناہ چاہت نے ہر حادثہ اس کے دل سے نکال دیا۔ پھر بہت سے دن گزر گئے، سعید کی بے تابیہ اور گھر آ کر اس کا نتاشا کے ارد گرد منڈرانا اسے فخر کا احساس دلانے لگا، اور اندر سے اپنے فیصلوں پر جو ایک چبھن تھی وہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی گئی۔ اب وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو سعید کی وفادار بیوی کے روپ میں ڈھال چکی تھی۔ فروا بچپن سے ہی اسے بہت اٹیچ تھی، وہ اپنی ہر بات آ کر اسے بتاتی۔ اس نے ہی نتاشا کو بتایا کہ امی ابو آج کل فہد بھائی کے لیے کافی پریشان ہیں، انہیں گئے ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں، مگر پہنچنے کی اطلاع دینے کے بعد کوئی فون نہیں آیا۔ اس نے سن کر افسوس تو ہوا، مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی، یہ فہد کا اپنا فیصلہ تھا۔ وہ فکر ابھی دور بھی نہ ہوئی تھی کہ اماں پر فالج کا اٹیک ہوا اور ان کی حالت بہت خراب ہو گئی، انہیں ہسپتال لے جایا گیا، مگر وہ مر گئیں۔ فہد خود تو نہ آیا، مگر اس کا فون آیا تھا۔ سعید اس پر بہت گرم ہوا کہ اتنے عرصے سے اس نے خیر خیریت دینے یا معلوم کرنے کی زحمت نہ کی تھی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، نتاشا کی شادی کو بھی 3 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر اب تک وہ ماں نہیں بنی تھی، اور سعید کئی ڈاکٹروں کے پاس گیا اور ہر ایک کا جواب ایک ہی تھا کہ سب کچھ نارمل ہے، بس اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ اکثر وہ بہت ڈپریس ہو جاتی تو سعید دل کی اولاد کی خواہش رکھنے کے باوجود بھی اسے تسلیاں دیتا رہا۔ شادی کے بعد یہ 3 سال زندگی میں کئی تبدیلیاں لے آئے۔ اماں کے بعد فرحان علی بھی دل کا دورہ پڑنے سے دنیا چھوڑ چلے گئے۔ وہ باپ کی جدائی اور تنہائی سے گھبرائی گئی کہ اس نے سعید سے جاب کرنے کی خواہش ظاہر کی اور اس نے اجازت بھی دے دی۔ فروا بھی کالج میں آ گئی تھی، نتاشا نے کالج میں لیکچررشپ جوائن کر لی تھی۔ اس پورے عرصے میں فہد نے مشکل سے 3 سے 4 بار فون کیا تھا۔ وہ چھٹی کا دن تھا جب نتاشا گھر پر صفائی کروا رہی تھی کہ عید میں چند روز رہ گئے ہیں، بڑی امی اور امی دونوں بہنیں کسی عزیز کو دیکھنے گئی ہوئی تھیں۔ فروا ابھی تک اتوار کی چھٹی ہونے کی وجہ سے سو کر نہیں اٹھی تھی اور فرقان علی اپنے کمرے میں لیٹے کسی کتاب کو پڑھ رہے تھے۔ فون کی مسلسل بجے جا رہی تھی، آخر اپنا کام چھوڑ کر اسے فون اٹھانا پڑا۔ ہیلو، کون؟ فہد، وہاں سے آواز پہچاننے کے بعد جواب ملا۔ ایک لمحے کے لیے نتاشا کی سانس رک گئی کہ کتنی مدت کے بعد اس کی آواز سنی تھی۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، پاپا گھر میں ہیں، میں انہیں بلاتی ہوں۔ اس نے بہتر یہی سمجھا۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ فرقان علی کے کمرے میں آ گئی۔ بڑے پاپا، فہد کا فون ہے، آپ سے بات کرے گا۔ یہ سن کر وہ تیزی سے فون سننے چلے گئے اور وہ وہیں اٹھ بیٹھ گئی۔ آج برسوں بعد اس کی آواز سن کر نہ جانے کیوں اسے رونا کیوں آ رہا تھا۔ اسے اس کے کھونے کا
دکھ اور جانے کا غم اس شدت سے ہوا کہ بڑے پاپا نے آ کر جب اسے آواز دی تو وہ کچھ نہیں بولی۔ انہوں نے پھر آگے بڑھ کر پوچھا، بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی۔ جی بس آپ سنائیں، فہد سے کیا کیا باتیں ہوئیں؟ بس بیٹا میں اس کی طرف سے بہت پریشان ہوں، واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتا، کہہ رہا ابھی پڑھائی کا 1 سال اور باقی ہے، اس کے بعد دیکھوں گا، وہ آ جائے تو اس کی بھی شادی سے فرزدہ ہونا چاہتا ہوں، مگر ابھی وہ شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، آ لینے دو پھر دیکھتا ہوں کیسے شادی سے انکار کرتا ہے۔ نتاشا ان کی بات سن کر چپ سی ہو گئی کہ وہ واقعی وہ آ گیا تو اس کی شادی کا مرحلہ بھی طے کرنا ہے۔ 5 سال گزرنے پر بھی نتاشا کی گود نہیں بھری، اس نے اپنے دل کو کسی حد تک سمجھا لیا تھا، مگر اب کبھی سعید کے منہ سے کوئی جملہ نکل جاتا، کاش ہمارے بھی بچے ہوتے، میری بھی نسل کا کوئی آگے بڑھانے والا ہوتا، وہ تھوڑی دیر کے لیے چور سی بن جاتی کہ جیسے سارا قصور اس کا ہی ہو۔ یہ احساس کی کسک اس کو کبھی کبھی چڑچڑا بھی بنا دیتی تھی۔ رفتہ رفتہ سعید کی خواہشوں نے ایک اور ہی رنگ بدلا کہ وہ دیر سے گھر آنے لگا، کبھی کبھی تو کھانا بھی باہر ہی کھا لیتا، اور نتاشا کے لیے پہلے والی چاہت بھی نہیں رہی تھی جس سے اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ پھر ایک دن شاپنگ کرتے ہوئے سعید کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا، دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے، وہ آڑ میں ہو گئی اور بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے گھر آ گئی، اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس رات سعید کے گھر آنے کے بعد وہ اس سے خوب لڑی کہ اگر اولاد کی اتنی ہی خواہش ہے تو ہم کوئی بچہ گود لے لیتے ہیں، مگر سعید نے صاف منع کر دیا کہ اسے صرف اپنی اولاد چاہیے، اور اچھا ہوا کہ آج تم نے یہ بات چھیڑ دی ہے جو کافی دنوں سے میں تم سے کہنا چاہ رہا تھا، مجھے دوسری شادی کے لیے اجازت چاہیے، میں نے اپنی سیکریٹری تانیہ سے شادی کرنے کا فیصلہ طے کر لیا ہے۔ نتاشا کے سر پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا، بڑی امی اور بڑے پاپا اس معاملے میں چپ تھے، مگر اس کی سگی ماں نے بھی اسے یہی سمجھایا کہ جب مرد کے دماغ میں دوسری شادی کا بھوت سما جائے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے وہ خوشی خوشی اسے اجازت دے دے۔ صرف ایک پروا نے، جو اب کافی سمجھدار ہو چکی تھی، بھائی کی مخالفت کی، مگر اس کی سننے والا کون تھا؟ نتاشا کو اسے اجازت دیتے ہی بنی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ دوسری بیوی کو اس گھر میں نہیں لائے گا، جسے سعید نے فوراً ہی مان لیا تھا کہ شاید تانیہ کی طرف سے بھی یہی شرط رکھی گئی ہو۔ آج سعید کی شادی تھی، پر وہ آنے کے لیے بالکل راضی نہیں تھی، مگر نتاشا نے اسے زبردستی جانے کے لیے تیار کیا، اور امی بھی بڑے پاپا بڑی امی کے ساتھ گئی تھی۔ سب کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی پورے گھر میں جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، دل کو کسی پل قرار نہ تھا، دماغ بھی شعل ہو رہا تھا، تھک کر وہ صوفے پر گر سی گئی۔ پھر اسے سب کچھ یاد آنے لگا، اس نے فہد کا دل توڑا، آخر اسے کس بات کی سزا دی تھی، اس کے بغیر رہنے کا تصور کر لیا، اس نے تو بچپن سے لے کر جوانی تک ہر معاملے میں اس کی رائے، اس کے مشورے کو مانا تھا، پھر کس بات کا خوف تھا کہ اس نے فہد کو بجائے سعید کو پسند کیا؟ وہ خوف تو آج بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا، اسے فہد کا دل دکھانے کی سزا ملی تھی، وہ یوں ہی چلتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف آ گئی۔ 5 سال کے لمبے عرصے اور اسی گھر میں رہنے کے بعد بھی اس نے کبھی اس کے کمرے کا رخ نہ کیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی اور لائٹ جلا دی، کمرہ ویسے ہی سیٹ تھا، بڑی امی پابندی سے اس کے کمرے کی صفائی کروا دیتی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ ایک ایک چیز غور سے دیکھنے لگی، فہد کے بستر پر بیٹھ کر وہ چادر پر ہاتھ پھیرنے لگی، پھر اس کی نظر ایک ڈائری پر پڑی، صرف ایک پیج پر ایک نظم لکھی تھی، محبت میں نہ جانے فاصلوں کی ریت کیسی ہے، کہیں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی کہنا سننا پڑتا ہے، کبھی دل درد کی شدت سے پھٹتا ہے مگر ہنسنا ہی پڑتا ہے، محبت میں نہ جانے فاصلوں کی ریت کیسی ہے۔ پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اسے آج لگ رہا تھا کہ فہد اس سے بہت دور چلا گیا ہے، اب وہ کبھی اسے نہیں دیکھے گی، بس سسک رہی تھی، رو رہی تھی، مگر کوئی اسے گلے لگانے چپ کرانے نہیں آیا۔ وہ کمرے میں واپس آئی اور سعید کے نام خط لکھا، پھر اپنی ضرورت کی چند چیزیں ایک بیگ میں ڈال کر گھر کو تالا لگایا اور چابی پڑوس میں دے دی، ایک ضروری کام ہے، کوئی آئے تو اسے چابی دے دیں۔ وہ کمرے میں واپس آئی اور سعید کے نام خط لکھا، پھر اپنی ضرورت کی چند چیزیں ایک بیگ میں ڈال کر گھر کو تالا لگایا اور چابی پڑوس میں دے دی کہ ایک ضروری کام ہے، کوئی آئے تو اسے چابی دے دیں۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو تالا دیکھ کر پریشان ہو گئے، پروا نے فوراً پڑوس میں جا کر معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ نتاشا چابی دے کر کسی ضروری کام سے باہر گئی ہے۔ اندر آنے پر سامنے لاؤنج میں ایک لفافہ پڑا ملا جس پر بڑا بڑا فار سعید لکھا تھا، امی تو دیکھتے ہی پریشان ہو گئی کہ نتاشا کہاں جا سکتی ہے۔ فرقان علی نے سعید کے موبائل کو فون میں کیا،
हेलो सईद, नताशा घर पर नहीं है। तुम्हारे लिए एक लिफाफा छोड़ गई है। बेहतर है तुम आकर पढ़ लो ताकि मालूम हो सके कि वह कहाँ गई है। सईद ने परेशान होकर कहा, मगर इस वक्त अच्छा मैं देखता हूँ बेटा, यहाँ सब परेशान है। दुल्हन के पास उसकी खाला तो है, तुम 1 घंटे के लिए आ जाओ। फिर आधे घंटे बाद वह आ गया। उसने ख़त पढ़ा। लिखा था, सईद, मैं इस घर से जा रही हूँ। इसके बहुत सी वजह हैं। एक तो यह कि अब इस घर में मेरी हैसियत एक नकारा चीज़ की तरह है जिसे किसी को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। दूसरे, मेरी रूह को ज़ख्मी करके आप जिस तरह दूसरी औरत हमारे बीच ले आए हैं, तो मुझे आपके हवाले से इस घर में रहना मंजूर नहीं रहा। इसके अलावा एक और बात है जो मैंने आपसे और शायद ख़ुद से भी हमेशा छुपाए रखा, कि मैं और फ़हद एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, मगर अपने गलत ख्वाब की वजह से मैंने फ़हद से शादी का ख्याल दिल से निकाल दिया और आपका रिश्ता आया तो फ़ौरन हाँ कह दी। लेकिन उस खौफ ने आज मुझे कहीं का ना रखा। यह मेरी खुशियों को खा गया। मैं यहाँ से जा रही हूँ कि आपको तो वैसे ही मेरी कोई ज़रूरत नहीं रही। फ़हद भी मेरे रहते इस घर में रहते हुए कभी वापस नहीं आएगा। मैं इसे पहले ही बहुत दुख दे चुकी हूँ। अब और क्यों वो काले पानी की सज़ा काटे। मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने आपसे यह सब कुछ छुपाया, मगर खुदा गवाह है कि मैंने आपको के साथ कभी कोई धोखा नहीं किया। लेकिन मेरे अंदर अब इतनी बर्दाश्त नहीं कि आप दूसरी औरत के साथ मज़े की ज़िंदगी गुजारे और मैं आपकी यादों के सहारे इस घर में रहूं। आपका नाम बेशक मेरे साथ है, मगर ज़िंदगी अब मैं अपनी मर्ज़ी से गुजारूंगी। परवा से मेरा वादा है कि जब कभी उसकी शादी हुई तो मैं ज़रूर आऊँगी। बड़ी अम्मी और बड़े पापा से कह दीजिएगा कि अपनी नालायक बहू को माफ़ कर दें। बदनसीब नताशा। फ़हद के साथ नताशा का ताल्लुक़ और भी वह भी इतना गहरा सईद सोच भी नहीं सकता था। वह दोनों हाथों में सर पकड़कर बैठ गया। जो कुछ भी था, मगर उसको अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। यह इंकिशाफ उसके लिए तकलीफ़ दे था कि नताशा और फ़हद एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर अब क्या हो सकता था। आज उसे फ़हद के इस तरह चले जाने की वजह समझ में आई थी। एक ही घर में रहते हुए ना जाने क्यों उसने यह सब ना देखा ना समझा। उस वक्त वह यह सब बिल्कुल भूल चुका कि एक नई नवेली दुल्हन अपने फ्लैट में उसकी मुंतज़िर होगी। उसे सिर्फ नताशा की फिक्र थी। अम्मी पापा उसकी बदलती हुई कैफियत को देख रहे थे। आखिर परवा ने ही पूछा, भाई ख़त में क्या लिखा है। उसने ख़त उसकी तरफ बढ़ा दिया कि इसमें छुपाने के लिए अब था भी कुछ नहीं। परवा भी हैरत की तस्वीर बनी खड़ी थी। उसने भी रह रह कर भाभी पर गुस्सा आ रहा था। अब सभी इस फिक्र में मुब्तला थे कि आखिर वह गई कहाँ है कि फ़ोन की बेल बजी। सईद तेज़ी से आगे बढ़ा तो अब्बू ने उसके हाथ से इशारे पर रोक लिया और फ़ोन को उठा लिया। आदाब बड़े पापा, खुश रहो बेटा। यह तुमने क्या हरकत की, अपने ही घर को छोड़कर चली गई। अब उस घर में मेरा रहना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने यह फ़ैसला किया है। बाद में मुझे ख़याल आया कि आप सब खामख़ा परेशान हुए, इसलिए सोचा फ़ोन कर दूं। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, जहाँ भी हो फ़ौरन घर आ जाओ, मैं सईद को भेज रहा हूँ। उन्होंने एकदम कहा, नहीं बड़े पापा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं वापस नहीं आऊँगी। बस आप लोगों को यह बताना था कि फ़िलहाल मैं अपनी कुलीग के पास हूँ। कोई घर का इंतज़ाम करके मैं अम्मी को लेने आऊँगी। बेटा, यह तुम्हारी अम्मी का भी घर है, तुम्हारा बचपन वहाँ गुजरा है, इसलिए तो मैं अब वहाँ नहीं रह सकती कि मेरी हर याद उस घर से जुड़ी है और मैं हर बात जो मेरे पास्ट से जुड़ी है भूल जाना चाहती हूँ। बड़े पापा, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। यह कहते हुए उसने रिसीवर रख दिया। उसके कॉलेज के साथ लेक्चरर्स के लिए कुछ फ़्लैट बने हुए थे। उसने एक फ़्लैट किराए पर ले लिया। पहले 2 हफ्ते जब तक उसका रहने का इंतज़ाम नहीं हो गया, उसने अपने बहुत अजीज़ कुलीग के घर गुजारे। फिर उसने घर का ज़रूरी सामान लिया और उसके बाद उसने अपनी अम्मी को फ़ोन किया। फ़ोन परवा ने उठाया था। परवा ने उसने काफ़ी गिले शिकवे किए। ना चाहते हुए भी वह सईद और उसकी दूसरी बीवी के बारे में पूछने लगी। अच्छा, यह बताओ, सईद खुश है? मुझे क्या मालूम, शायद खुश हो, वह यहाँ आते ही कम है। अच्छा, हैरत है, मैं तो समझी थी कि। खैर छोड़ो, यह बताओ अम्मी कहाँ हैं? मैं बुलाती हूँ उन्हें, आप होल्ड पे रहें। माँ से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी दिल को कड़ा करके पहले तो उनकी खैरियत पूछी, फिर उन्हें बताया कि मैं आपको लेने आ रही हूँ। मगर बेटा, कैसे बाजी और फुरकान भाई को छोड़कर तुम्हारे साथ चल दूँ? तुमने तो अपनी करनी थी कर ली, मगर मैं इन लोगों से कैसे आंखें फेर लूँ जिन लोगों के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी है। वह कुछ झुंझला गई थी। अम्मी, तो क्या आप अपनी इकलौती औलाद को छोड़ने के लिए तैयार हैं? अल्लाह ना करे, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? माँ का दिल पसीज रहा था। ठीक है अम्मी, फिर मैं कल आऊँगी, आप तैयार रहिएगा। उसने रिसीवर रख दिया।
हालात ऐसे थे कि उन्हें नताशा के साथ उसके घर जाते ही बनी, जबकि बड़े पापा बड़ी अम्मी उससे काफ़ी नाराज़ थे। मगर जो कुछ उसके साथ हुआ था वह उस पर ज़्यादा दबाव भी नहीं डाल सकते थे। यूँ उसने अपनी ज़िंदगी को एक नई डगर पर डाल दिया कि अब उसे यूँ ही जीना था। वह लोग उससे मिलने भी आए थे, बस सईद की तरफ से एक खामोशी थी। दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन जब वह क्लास में लेक्चर दे रही थी तो आया ने आकर उसे बताया कि कोई सईद साहब आपसे मिलने आए हैं। उसने उन्हें वेटिंग रूम में बिठाने को कहा। टाइम देखा तो क्लास ख़त्म होने में 10 मिनट बाकी थे। क्लास लेकर वह सीधे इधर आ गई वेटिंग रूम में, और कोई ना था। उसकी आहट पर सईद ने सर उठाकर देखा तो नताशा के चेहरे पर तनाव आ गया। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हो गए, फिर सईद से ही खामोशी को तोड़ा। नताशा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, मगर कुछ ख्वाहिशों के आगे बंद बांधना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बात की मुझे तुमसे और फहद की इससे शिकायत है कि तुम दोनों ने ही मुझसे कुछ नहीं कहा, वरना मेरा मामला तो सिर्फ पसंद का था। मगर तुम दोनों तो मोहब्बत करते थे। मुझे ज़रा भी पता होता तो आज सूरत हाल यह ना होती। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ बताने के लिए आया हूँ कि मुझे बिजनेस सेट करने के लिए एक बेहतरीन मौका मिला है, और मैं यह मौका छोड़ना नहीं चाहता, और ना पलट कर मैं वापस आऊँगा। वहाँ जाकर अम्मी अब्बू को मैं अपने पास बुला लूँगा। अगले हफ्ते मैं और तानिया जा रहे हैं। मैं तुम्हें यह पेपर्स देने आया था। वह कुछ ना समझने वाले अंदाज में पूछी, कैसे पेपर्स? पढ़ लो, अच्छा, खुदा हाफिज़। और वह कमरे से बाहर निकल गया। नताशा ने उसे खोल कर देखा तो तलाक के कागजात के साथ ही महर की रकम के चेक थे। वह ज़मीन पर बैठती ही चली गई। यह तो उसने सोचा भी ना था कि सईद उसे छोड़ देगा। जब उसने शादी की इजाज़त मांगी थी तो उसमें ऐसा कोई इरादा नहीं था, वरना पहले से भी वह नताशा को छोड़कर शादी कर सकता था। तो आज तुमने मुझसे अपने नाम की छत भी छीन ली। उसने बहुत दुख से सोचा और थके थके कदमों से घर की तरफ चल दी। घर पहुंची तो अम्मी ने उसे बेवक्त कॉलेज से आने पर परेशान होकर देखा। उसने उन्हें बताया कि सईद आए थे और यह लिफाफा दे गए हैं। अम्मी ने कागजात देखे तो दिल पकड़ लिया। एक ही बेटी और उसकी किस्मत ऐसी निकली। उसने उन्हें तसल्ली दी, अम्मी आप क्यों फ़िक्र कर रही हैं? उस एक नाम के छिन जाने से मेरी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि आप लोग मुझे तलाक मिली औरत कहेंगे। उसकी बात सुनकर वह फुट फुट कर रो दी। उसने अब अपने आप को पहले से भी ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया था। बड़े पापा बड़ी अम्मी बेटे की इस हरकत पर अफसोस करते चले गए थे, मगर उसके नुकसान की भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता था। कभी कभी रात के वक्त थक कर लेटती तो अपनी ज़िंदगी का हिसाब करने लगती, मगर बीते कल की राख को कुरेदने का कोई फ़ायदा भी क्या था? गुजरे पल वापस लाना उसके इख्तियार में ना था। एक दिन अम्मी ने उससे पूछा कि आइंदा ज़िंदगी के बारे में उसने क्या सोच रखा है। क्या मतलब बेटा, मैं कब तक जीऊँगी और आखिर तुम कब तक ऐसे ही तनहा ज़िंदगी गुजारोगी? कल तुम्हारी एक कुलीग का फ़ोन आया था, कह रही थी कि आंटी नताशा के लिए एक अच्छा रिश्ता है। अगर नताशा तैयार हो तो मैं आगे बात चलाऊँ। उसने सुना तो सख्ती से मना कर दिया कि अब उसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। सईद के अमेरिका गए हुए 2 साल हो चुके थे। एक दिन बड़ी अम्मी का फ़ोन आया कि फरवा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग ज़रूर आ जाना। उसने फरवा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और लगाव था। लड़का यूनिवर्सिटी में फरवा के साथ ही पढ़ता था, और जब मिलते ही उसने अपने घर वालों को फरवा के घर भेज दिया था। अच्छे लोग थे, बड़े पापा को पसंद आए, तभी जल्द बात तय कर दी गई। शादी के महीने बाद तय हो गई। इस पूरे अरसे में फहद के 1-2 फ़ोन ही आए थे। उसने सईद की दूसरी शादी का तो फरवा ने बता दिया था, मगर नताशा को छोड़ने वाली बात किसी में बताने की हिम्मत नहीं थी। अब जब उसे फरवा की शादी की खबर मिली तो वह बहुत खुश हुआ। फरवा ने उसे शादी पर आने का वादा लिया था कि बड़े भैया भी अमेरिका चले गए हैं। 2-2 भाइयों के होते हुए भी मुझे रुखसत करने वाला कोई नहीं। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए, और इस तरह फहद ने आने का फ़ैसला कर लिया। शादी में 1 हफ्ता रह गया था। नताशा अम्मी के साथ मिलने आई तो फरवा ने ज़िद करके दोनों को शादी तक रोक लिया, और वह इस बात से कतई बेखबर थी कि फहद फरवा की शादी में शिरकत के लिए आ रहा है, वरना शायद वह कभी यहाँ रुकती। अम्मी भी इतने अरसे बाद बहन के साथ रहने में बहुत खुश थीं कि ब्याह कर वह इस घर में ही आई थीं। फरवा के फ्रेंड्स ने आकर घर में हल्ला गुल्ला मचा रखा था। नताशा ने किचन संभाल रखा था। बड़े पापा बेचारे बाहर के कामों में लगे हुए थे। उनको देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था कि 2-2 बेटों के होते हुए उन्हें इतनी भाग-दौड़ करना पड़ रहा है। अम्मी और बड़ी अम्मी ना जाने कौन सी बातों में मगन थीं।
ڈور بیل کی آواز ڈھولکی کی تھاپ کی وجہ سے کسی کے کان میں نہیں پڑ رہی تھی۔ آخر مجبور ہو کر اسے ہی اٹھنا پڑا۔ کون ہے کہتے ہوئے اس نے دروازہ کھول دیا تو ایک پل کے لیے اس کی نظریں ساکت رہ گئی۔ مدت کے بعد آج اسے دیکھ کر منیر ایک بار دل تو دھڑکا مگر پھر سنبھل گیا۔ اس نے خود بھی اپنے آپ کو فوراً سنبھال لیا تھا اور اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ فہد نے بھی اس پر ایک نظر ڈالی اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ جب وہ گیا تھا تو وہ 22 سال کی تھی اور خود وہ 23 سال کا جوان، لیکن اب کئی سالوں کا لمبا عرصہ ان دونوں کے بیچ آ گیا تھا۔ حالات بدلنے سے مزاج میں پختگی آ گئی تھی۔ حالانکہ نتاشا کی خوبصورتی اور اسمارٹنیس میں قطعی کوئی فرق نہیں آیا تھا، مگر دونوں جوانی کے اس دور سے نکل آئے تھے جہاں انسان اپنے جذبات و احساسات کو چھپانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ عجیب الجھن میں گرفتار تھی وہ۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کر لیا اور سیدھی فروا کے پاس چلی آئی۔ وہ بھائی سے مل رہی تھی اور بہت خوش تھی۔ بڑے پاپا، بڑی امی سب اسے گلے لگا کر پیار کر رہے تھے۔ اس نے چور نظروں سے فہد کو دیکھا۔ اس کی شخصیت میں گریس تھا، رنگ اور صاف ہو گیا تھا، سارا جسم بھر گیا تھا جو شخصیت کو اور نکھار رہا تھا۔ نتاشا وہاں سے ہٹ کر کچن میں آ گئی اور کھانے پینے کا انتظام کرنے لگی۔ ٹیبل سجا کر سب کو بتانے آئی۔ وہ شاید فریش ہونے چلا گیا تھا۔ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ کر اس نے سامان سمیٹا اور امی کو بلا کر کہہ دیا اب وہ یہاں نہیں رکیں گے، بلکہ صرف شادی میں آئیں گے۔ انہوں نے اس پر ایک دکھ میں ڈوبی نظر ڈالی اور ہاں میں سر ہلا دیا کہ انہیں معلوم تھا کہ اب وہ واقعی نہیں رکے گی۔ پھر وہ فروا کے پاس آ گئی۔ بے ایمان، مجھے فہد کے آنے کا نہیں بتا سکتی تھی؟ ارے یہ آپ کے لیے سرپرائز تھا۔ اچھا تو پھر تمہارے لیے بھی ایک سرپرائز ہے کہ میں جا رہی ہوں اور اب شادی میں آؤں گی۔ نہیں بھابھی، رک جائیں نا، وہ گڑ گڑائی، پھر ایک دم بولی سوری نتاشا باجی، اب پلیز مت جائیں نا، میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اس نے پیار سے اس کے گال سہلا کر کہا نہیں چندنا، مجھے نہ روکو کیونکہ میرے لیے اب رکنا ممکن نہیں۔ جب وہ تیار ہو کر امی سے کہنے آئی کہ چلے تو چائے پیتے ہوئے فہد نے فوراً کہا ارے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تم لوگ تو شادی تک رکنے آئی تھی۔ بڑی امی بھی بولی بڑی امی، اصل میں مجھے کل بہت ضروری کالج جانا ہے اور زیادہ شاید چھٹی نہ مل سکے، اس لیے جا رہی ہوں، اس نے بہانہ بنایا۔ وہ پھر بولا مگر پتہ تو چلے آخر آپ لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ وہ کچھ دیر تک کچھ نہ بول پائی تو پاپا بولے بیٹا یہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ اپنے گھر؟ کیا مطلب؟ اس گھر کے علاوہ بھی ان کا کوئی گھر ہے؟ وہ نتاشا کو حیرت سے دیکھ رہا تھا جیسے بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو، اور نتاشا اسے نظر انداز کرتی ہوئی جلدی سے بولی امی جلدی کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے حیران پریشان چھوڑ کر وہاں سے نکل آئی۔ امی بھی اس کے پیچھے آئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد فروا نے بھائی کو سب کچھ بتا دیا اور وہ غصے سے کہہ رہا تھا اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم لوگوں نے مجھے کچھ بتایا نہیں۔ فروا نے تو وہ خط بھی جو نتاشا نے سعید کو لکھا تھا لا کر پڑھا دیا۔ اسے سعید بھائی پر سخت غصہ آ رہا تھا، نتاشا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اتنے سال باہر رہنے کے باوجود اس نے کوئی لڑکی پسند نہ کی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نتاشا کو کبھی بھلا ہی نہ سکا۔ ہیلو کون؟ فہد بول رہا ہوں، کیسی ہو؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، کوئی کام؟ ہاں وہ چچی امی سے بات کرنا ہے۔ اس نے امی کو پکارا۔ چچی امی آپ لوگ تیار ہو جائیں، میں پہنچ رہا ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور وہ ریسیور ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا امی؟ کچھ نہیں، وہ فہد لینے آ رہا ہے، کہہ رہا تھا کہ فروا کی شادی تک آپ لوگ یہاں رکیے گا، آپ نے منع نہیں کیا؟ ارے وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ غصے میں بولی۔ کیوں بیٹا، تم اس سے اتنا کیوں بھاگتی ہو؟ اس نے تمہارے ساتھ جو کچھ برا نہیں کیا، ویسے بھی وہ تمہارا کزن ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، برا تو میں نے کیا ہے اس کے ساتھ اور اپنے ساتھ بھی، مگر اب میں کسی اور کی آزمائش میں نہیں پڑنا چاہتی۔ وہ بولی چلو ٹھیک ہے، مگر اب فروا کی شادی تک رہ لو، وہ لوگ بھی کیا سوچیں گے کہ ہم کتنے بے مروت ہو گئے ہیں۔ اور اسے امی کے زور دینے پر ماننا پڑا۔ فہد آیا تو اس نے چائے کا پوچھا، مگر اس نے بتایا کہ گھر پر سب لوگ چائے پر ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیاری تو تھی ہی، وہ دونوں اس کے ساتھ چل دیے۔ نتاشا تو جیسے بات کرنا بھول ہی گئی تھی۔ آخر فہد ہی نے پوچھا تمہاری جاب کیسی چل رہی ہے؟ اچھی چچی امی، اب آپ لوگ وہیں چل کر رہیں، مجھے تو وہ پہلے والا گھر ہی نہیں لگتا، عجیب اداسی چھائی ہے پورے گھر میں۔ بیٹا میں تو خود پورا دن بولا جاتی ہوں، یا کالج ہوتی ہے، دوپہر میں آتی ہے تو اتنی تھکی ہوتی ہے کہ کھانا کھاتے ہی سو جاتی ہے، شام میں آ کر چند باتیں کرنا نصیب ہوتا ہے، پھر کچن میں جا گھستی ہے۔ میں تو خالی بیٹھ کر تنگ آ گئی ہوں۔ انہیں دل کی بھڑاس نکالی۔ نتاشا نے ماں کی بات سنی تو اسے کافی افسوس ہوا کہ وہ اس کی وجہ سے کتنی اکیلی ہو گئی ہیں۔
تو پھر بات پکی ہے، اب آپ وہیں رہیں گی، اس نے کہا تو نتاشا کو بولنا ہی پڑا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، ویسے بھی اب اکیلے رہنے کی عادی ہو گئی ہوں اور میرا گھر بھی کالج کے پاس ہی ہے، تو تم جاب چھوڑ دو، آرام سے حل بتایا گیا، جس پر اس نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ آج پھر فہد نے اپنے پہلے والے حق بھرے انداز میں اسے مشورہ دیا تھا، اسے بہت کچھ یاد آنے لگا تھا۔ شادی میں صرف 2 دن باقی تھے، بس سب کے کپڑے پریس کر رہی تھی کہ فہد نے آ کر اسے اپنی شرٹ دے دی۔ پہلے یہ پریس کر دیں، مجھے ضروری کاموں سے باہر جانا ہے۔ وہ اس کا حد سے زیادہ نارمل انداز دیکھ کر حیران تھی کہ کس طرح وہ اسے ہر کام کے لیے مخاطب کر رہا ہے، جیسے اس کے رشتے میں اندر کوئی درار نہ پڑی ہو۔ اس نے خاموشی سے لے کر پریس کرنا شروع کر دیا۔ شرٹ پریس کرتے ہوئے ایک لمحے کو اس کا دھیان پاسٹ میں چلا گیا، مگر فوراً اس نے سر جھٹک دیا کہ وہ ماضی کے حوالے سے کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آیا۔ کیا ہو گئی پریس؟ ہاں یہ لو۔ یار تمہیں کیا ہو گیا؟ زبان گھر پر بھول آئی ہو؟ چلو اگر ایک کام اور کر دو تو مہربانی ہوگی، کہو۔ اگر ایک کپ چائے کو مل جائے تو پی کر ہی نکل لوں۔ اور وہ ہاں میں سر ہلاتی کچن میں چلی گئی۔ فہد نے اس کو جاتے دیکھ کر سوچا کہ وہ اس لڑکی کو چپ توڑ کر رہے گا، پھر زندگی میں خوشیوں پر اس کا بھی حق ہے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اس کو کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دیتا تھا۔ یقیناً وہ اس کے ساتھ فری ہونا چاہتا تھا، مگر وہ اس سے بچ رہی تھی کہ کہیں وہ حساب جو اس نے اپنے ارد گرد ہی لیا ہے پھر ٹوٹ نہ جائے۔ وہ کچن میں بھی اس کے پیچھے پہنچ جاتا۔ نتاشا تم اپنی وجہ سے چچی امی کے ساتھ کافی زیادتی کر رہی ہو۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولی۔ مطلب یہ ہے کہ جس عورت نے شادی ہو کر اس گھر میں قدم رکھا، اس کے تمام اچھے برے دن اس گھر میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ گزرے، ان کو تم تنہائی کی سزا دے رہی ہو۔ آخر تم کس کے ساتھ زیادتی کرو گی؟ آخری جملہ بہت آہستہ اور ٹھہر کر ادا کیا گیا تھا۔ نتاشا کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ اس نے فوراً اپنا رخ موڑ لیا۔ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں رہی۔ اب امی اگر یہاں رہنا چاہیں گی تو میں انہیں نہیں روکوں گی، اس نے چائے کی کیتلی میں پتی ڈالتے ہوئے کہا۔ مگر وہ بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گی، یہ بات تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو۔ فہد پہلے کی بات اور تھی، اب کی بات اور ہے۔ پہلے میں اپنے والدین کے ساتھ یہاں رہتی تھی۔ میری شادی ہوئی تو ایک بہو اور سعید کی بیوی کی حیثیت سے رہنے لگی، مگر اب یہاں میری کوئی حیثیت نہیں رہی۔ بہتر یہی ہے کہ ہم لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ دیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ تمہارے بڑے پاپا کا گھر اب بھی ہے، وہ بگڑا تو؟ وہ چپ ہو گئی۔ کاش تم دیکھ سکو اس دل میں تمہارا کیا مقام دیا ہے۔ وہ صرف سوچ کر رہ گیا۔ سنو میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے چائے کی پیالی فہد کی طرف بڑھائی تو وہ بولا، میرے خیال میں آپ کو کسی کام کے لیے فوری نکلنا تھا۔ اس نے یاد دلایا۔ اوہ ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا۔ اس نے تیزی سے چائے ختم کر کے ایک نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ فروہ کی شادی ہو جائے تو وہ یہاں سے نکلے، اب یہاں رہنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ شادی کے دن فروہ کی جس فرینڈ نے اسے پارلر لے کر جانا تھا، اچانک اس کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے فون پر فروہ کو ایکسکیوز کر لیا۔ آخر نتاشا کو اسے پارلر لے جانا پڑا۔ وہاں پر پہنچ کر جب انہوں نے بیگ سے چیزیں نکالی تو اس میں کچھ چیزیں نہیں تھیں۔ اس نے فروہ کو تسلی دی کہ وہ ابھی جا کر لے آئے گی۔ وہ پارلر سے ابھی ذرا ہی آگے آئی تھی کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے سخت تاب آ رہا تھا کہ وہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ اس نے گھبراہٹ سے فہد کا موبائل ملایا، ساری بات بتائی۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد فہد گاڑی لے کر پہنچا۔ دیکھا تو اسپیئر وہیل بھی پنکچر تھا۔ اس کی گاڑی لاک کر کے اس نے نتاشا کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ اکیلی لڑکی کو گاڑی لے کر نہیں نکلنا چاہیے، مگر تمہیں تو خبت ہے ہر کام تنہا کرنے کا۔ یہ گاڑی تو چل نہیں رہی ہے، زندگی کیسے چلے گی؟ وہ چپ ہی رہی۔ اسی میں بھلائی تھی۔ پھر آہستہ سے بولی، فروہ کی جیولری لے کر گھر سے مجھے دوبارہ پارلر جانا ہے اور پھر 8 بجے وہاں سے سیدھا شادی ہال پہنچنا ہے۔ اس نے اپنی بات اسی طرح جاری رکھی جیسے فہد کی کوئی بات سنی ہی نہ ہو۔ فہد نے گاڑی اسٹارٹ کرتے کرتے ایک دم روک دیا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کا منہ اپنی طرف کر لیا۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ وہ بھچکا سی رہ گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا۔ اس نے آس پاس سے گزرنے والی اکا دکا گاڑیوں کی طرف دیکھا اور کندھوں سے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے جمے ہوئے تھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھنا ہے تو دیکھ لے، مجھے نہیں پرواہ کسی بھی بات کی۔ گھر میں اگر اس وقت ہماری ایک دوسرے کی انوالومنٹ کا پتہ چل جاتا تو؟ مگر سارا معاملہ تو تم نے خراب کیا تھا۔ آج مجھے بتاؤ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟
میرا تھوڑا سا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ بولو، وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ پلیز فہد، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں گاڑی سے اتر جاؤں گی۔ وہ ایک دم نرم پڑ گیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ انسان کو اپنا قصور معلوم ہو اور اسے سزا ملے تو اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب وجہ معلوم ہی نہ ہو تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں آج تک نہیں جان پایا کہ تمہارے من میں کیا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ نتاشا ہولے ہولے کانپ رہی تھی، اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ فہد نے اپنے ہاتھ کا دباؤ کم کر دیا اور بولا، نتاشا پلیز مجھے ایک بار میرا قصور تو بتا دو، پھر کچھ نہیں پوچھوں گا۔ وہ کچھ دیر کھڑکی سے باہر دیکھتی بے آواز آنسو بہاتی رہی، پھر دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا، فہد یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتی تھی۔ میری ایک فرینڈ نے ایسے ہی میرا ہاتھ دیکھا اور کہنے لگی کہ نتاشا تمہارا شوہر 2 شادیاں کرے گا۔ اس وقت میرے ذہن میں تم تھے اور میں نے کہہ دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر پھر جب تم نے یونیورسٹی جانا شروع کیا اور ایک دن آ کر اپنے ایک پروفیسر کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت اچھا ہاتھ دیکھتے ہیں اور انہوں نے تمہارا ہاتھ دیکھ کر بتایا کہ تمہارے ہاتھ میں 2 شادیوں کی لکیر ہے۔ وہ رکی تو فہد نے کہا، ہاں یاد آیا، اور پھر تمہارے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور میں نے زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ ارے کیا تم نے اس وجہ ہی سے تو یار وہ میں نے مذاق کیا تھا تمہارے ساتھ، وہ حیران تھا۔ فہد، میرے ذہن میں یہ وہم بیٹھ گیا تھا کہ دو لوگوں نے ایک ہی بات بتائی ہے، اس لیے میں تم سے شادی کروں گی تو اس سے آگے میں سوچ نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے شادی ہی نہیں کروں گی اور نہ کوئی عذاب سہوں گی۔ اور جو عذاب تم نے اس کے بعد سہا ہے وہ کیا ہے؟ تم بالکل بیوقوف لڑکی ہو۔ ان باتوں پر بھی یقین کیا جاتا ہے کہیں؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس وہم کا شکار ہو، میری اور اپنی زندگی تباہ کر لو گی۔ کیا پتہ کہ میری شادی تم سے ہوتی تو تم بھی سعید کی طرح دوسری شادی کر لیتے اولاد کی خاطر۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ فہد نے اسے افسوس سے دیکھا، جس کی خاطر میں نے ایک شادی نہیں کی، اس کو دکھ دے کر میں اولاد کے لیے دوسری شادی کر لیتا؟ تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں۔ کیا جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ سب دوسری شادی کر لیتے ہیں؟ کیا وہ ایک خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتے؟ تمہیں ایک بات بتاؤں، بھائی کی شادی کے 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ یہ تو قسمت ہے۔ نتاشا نے ایک دم گھڑی دیکھ کر کہا، چلو پروا ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ ہاں چلو۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کر دی اور کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ ہم تم سے ملے پھر جدا ہو گئے، دیکھو پھر مل گئے اب ہو کے جدا، پھر ملے نہ ملے کیوں نہ ایسا کریں ہم مل جائیں، چلو اب صدا۔ گانے کے بول سن کر وہ سخت کنفیوز ہو رہی تھی اور فہد تھوڑی دیر بعد اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، ویسے بائی دا وے تمہاری فرینڈ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تم بھی 2 شادیاں کرو گی؟ فروا پر خوب روپ آیا تھا۔ نتاشا نے نکاح کے بعد اسے اسٹیج پر بٹھایا تو ساری فرینڈ نے اسے گھیر لیا۔ اس نے سلک کا تربوزی کلر کا کامدار سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ فہد کی نظریں اسی پر ٹکی تھی۔ دلہا کے آنے پر لڑکیوں کی جگہ خالی کر دی گئی۔ دودھ پلائی کے لیے بڑی امی نے اسے بھیجا کہ وہ بڑی بہن ہے، مجبوراً اسے جانا پڑا۔ اسٹیج پر باراتیوں کا جمگھٹ لگا ہوا تھا۔ آخر دودھ کا گلاس لے کر دلہا کو پلانے لگی۔ بھیڑ میں کسی نے آواز لگائی، ارے بھائی یہ کون ہے؟ فروا کی ایکس بھابھی۔ کسی نے جواب دیا، نہیں بھائی اب تو ہونے والی بھابھی کہو۔ کوئی بولا تھا، الفاظ تھے کہ تیر اس کے وجود میں ایک آگ سی لگ گئی۔ وہ تیزی سے اسٹیج کے نیچے اتر آئی۔ ارے پیسے تو لے، رخ نہ کیا، صرف فروا کی گاڑی میں بیٹھنے وقت اس سے جا کر ملی۔ رخصتی کے بعد وہ لوگ گھر پہنچے تو سب تھکان سے چور تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آئی مگر اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ عجیب بے چینی تھی۔ بستر پر لیٹی کروٹیں بدل کر وہ تھک گئی اور حلق سوکھنے لگا تو اٹھ کر پانی پینے کے لیے کچن میں آ گئی۔ اس نے کچن کی لائٹ جلا کر فریج میں پانی کی بوتل نکالی اور پینے لگی کہ فہد کچن میں آ گیا۔ خیریت، کیا نیند نہیں آ رہی ہے؟ ہاں پیاس لگ رہی تھی۔ وہ بولی، اچھا اب اگر تم اٹھ ہی گئی ہو تو مجھے کھانا گرم کر دو، کیونکہ کام کی مصروفیت میں کھانا نہیں کھایا۔ سوچا تھا کہ رخصتی کے بعد کھا لوں گا، پھر 1-2 لوگوں کو ان کے گھر پہنچانا پڑا اور اس چکر میں کھانا رہ گیا۔ اب تیز بھوک لگی ہے۔ نتاشا نے کچھ کہے بغیر فریج سے سالن نکالا اور وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ سنو، کیا تم یہاں رک نہیں سکتی؟ نہیں، بس ولیمے کے بعد میں چلی جاؤں گی، امی سے میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کی مرضی تو چلیے ورنہ میں اکیلے رہ سکتی ہوں۔ کب تک؟ اس نے پوچھا۔ ساری زندگی۔ ایک مرتبہ مجھے سزا دے کر تمہارا دل نہیں بھرا جو پھر سے سزا سنا رہی ہو؟ فہد، اگر آج میں تمہاری بھابھی ہوتی تو میرے متعلق ذہن میں کوئی ایسا خیال لاتے
یہ بات صحیح ہے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تم مجھ سے کھو گئی تھی، اب مجھے دوبارہ ملی ہو تو تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تمہیں شاید میری محبت پر اعتبار نہیں، شاید تمہارے دل میں میرے لیے کچھ نہیں بچا۔ آج اس نے صاف صاف بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ جب میری شادی سعید سے ہوئی تھی تو اس وقت بھی میں نے اپنی ماضی کو دفن کر دیا تھا۔ اس نے کھانا اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ سعید، حد ہوتی ہے نتاشا، اب وہ ابھی تمہارا ماضی بن چکا ہے۔ اس کے لیے بھی تمہارے دل میں جو محبت پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ نتاشا نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے سعید کا نام سن کر شدید جیلس ہو گیا ہو۔ پھر تمہارے بھی دل میں میری محبت نہیں رہنی چاہیے، اس نے۔ میں تم سے اب شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تمہیں پتہ ہے لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا تم تو تیار ہو، لوگوں کا کیا ہے؟ وہ تو ہر حال میں باتیں بنائیں گے۔ نہیں فہد، میں اب دوبارہ شادی کا تجربہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں تو چاہتا ہوں۔ تو تمہیں کس نے روکا ہے؟ جاؤ کر لو، جس نے 8 سال پہلے روکا تھا۔ کیا میں نے تمہیں روکا تھا؟ اور نہیں تو کیا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم میری طرف سے یوں ہی پوری زندگی بیٹھے رہو، اس نے جل کر کہا اور چیزیں سمیٹنے لگی۔ کیا غصے میں پورا کھانا بھی نہیں کھانے دو گی؟ وہ مسکرا کر بولا۔ ارے اتنی دیر سے تو کھا رہے ہو، کیا کروں، آج بھوک بہت لگ رہی ہے۔ آپ کی صحت تو آپ کی بات پر ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، تم آتے وقت لائٹ آف کر دینا۔ اور جیسے اس نے باہر کی طرف اپنے قدم بڑھائے، فہد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سنو، مجھے اپنی بات کا جواب چاہیے، جلدی۔ اور ہاں میں جواب دے چکی ہوں، وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھے ہاں میں جواب چاہیے، کسی بچے کی طرح اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ پلیز ہاتھ تو چھوڑے، وہ بتائی۔ پہلے جواب۔ اچھا سوچوں گی، اس نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا تھا۔ فہد نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ فہد سے شادی کرتے ہی بنی۔ فروا بھی بہت خوش تھی اور گھر کے سبھی لوگ بھی مطمئن، اور فہد تو کچھ زیادہ ہی خوش تھا۔ شادی کی رات اس نے نتاشا سے کہا، آج میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جس کا شاید تمہیں پتہ نہ ہو۔ سعید بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمیشہ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ اگر انہیں ہماری پسند کا پتہ ہوتا تو وہ کبھی شادی کے لیے تمہیں پسند نہ کرتے۔ بہرحال یہ سب تو انہوں نے بے خبری میں کیا ہے، لیکن امریکہ جانے کے بعد ایک دن ان کا میرے پاس فون آیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے خط سے انہیں ہماری پسند کا پتہ چلا، تو انہیں بہت افسوس ہوا، مگر اس بات کے بعد انہوں نے تمہیں آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر مجھ سے کہا، وہ بہت اکیلی ہے، اگر تمہارے دل میں اب بھی اس کے لیے کچھ ہے تو اسے جا کر اپنا لو۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے میں تمہاری طرح مجھے بھی وقت لگا تھا۔ پھر جب فروا کی شادی کی خبر آئی تو میں نے سوچ لیا کہ شادی پر ضرور جاؤں گا اور تمہیں جو دکھ پہنچا ہے اسے بھرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ جو اس کی بات بہت دھیان سے سن رہی تھی، یہ بات سن کر ایک اطمینان اس کے اندر اتر آیا کہ سعید نے پہلے ہی فہد کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ شادی کی لہر تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر میں سوئے ہوئے فہد کو ہلایا۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ مجھے ہسپتال لے چلو، اس نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ فہد نے تیزی سے اٹھ کر امی کو اٹھایا اور جلدی سے گاڑی نکالی۔ 1 گھنٹے بعد وہ لوگ لیبر روم کے باہر کھڑے کسی اچھی خبر کے منتظر تھے۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر نے انہیں بیٹے کی خوشخبری سنائی تو خوشی سے سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ نتاشا کی امی تو خوشی سے رو پڑی کہ آج برسوں بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی۔ خبر ملتے ہی فروا بھی ہسپتال پہنچ گئی۔ بڑے ابا نے گھر آ کر سعید کو فون پر اطلاع دی، جو یہ سن کر سوچ رہا تھا کہ شاید اللہ نے اس کی ہی قسمت میں اولاد نہیں لکھی۔ بہرحال اس نے موبائل پر فہد کو مبارکباد دی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر بعد آ کر کہا کہ اب آپ ماں اور بچے سے مل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے فہد اندر گیا تھا۔ اس نے دیکھا نتاشا کے پہلو میں ایک گول مٹول سا بچہ لیٹا ہے جو بالکل اپنی ماں کی شکل کا تھا۔ فہد نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کیا۔ آج تم نے مجھے بہت پیارا سا تحفہ دیا ہے اور بہت بڑی خوشی۔ پھر ہنستے ہوئے بولا، اب تو تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جانی چاہیے کہ کہیں میں دوسری شادی نہ کر لوں۔ جس پر نتاشا نے ایک مدت بعد دل کھول کر مسکرائی تھی، وہ ہر وہم سے آزاد ہو کر